السلام علیکم جی، میرا نام عبدالرزاق ہے اور میں گلشن اقبال کراچی میں رہائش پذیر ہوں۔ یہ UC7 لگتی ہے گلشن اقبال۔ بتانے کا مقصد یہ کہ میں کرونا پیشنٹ ہوں۔ لاسٹ ویک ٹیوزڈے کو 28 اپریل کو میں نے اپنا ٹیسٹ کرایا تھا اور جو کہ پازیٹیو آیا تھا۔ میں نے ڈاؤ سے ٹیسٹ اپنا کرایا تھا اور اس کے بعد جس دن رزلٹ آیا اس دن مجھے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے کال آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا جو کہ ڈیٹا میں نے ان کو دیا اور میں نے ان کو بتایا کہ میری فیملی میں ایک چھوٹا بیٹا بھی ہے اور میری وائف بھی ہے، ہم لوگ ساتھ میں رہتے ہیں، تو مجھے زیادہ خدشہ یہ ہے کہ ان کو بھی یہ ٹرانسفر نہ ہو جائے، لہٰذا آپ جلد سے جلد ان کا ٹیسٹ کرا لیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ ان کے پاس ٹیسٹ ٹیمز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، تو اگلے 1-2 دن یا 3 یا 4 دن مزید تک وہ لوگ نہیں آ سکیں گے۔ تو میں نے ان کو بہت ہی سیریسنیس اس کی بتانے کی کوشش کی کہ چھوٹا بیٹا ہے میرے ساتھ اور مجھ سے بہت ہی اٹیچڈ ہے، میرے ساتھ رہا ہے، تو لہٰذا آپ کچھ بھی کر کے بھیج دیں، کیونکہ ڈاؤ میں ان کو نہیں بھیج سکتا، وہاں پہ پورے 1 دن کی خواری کے بعد بڑی مشکل سے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ڈاکٹرز نہیں کر رہے ٹیسٹ، لیکن انہوں نے ٹیم کو نہیں بھیجا۔ بہرحال اسی دن شام کو میں نے چغتائی لیب کو ہائر کر کے پرائیویٹلی ان کو پے کر کے وائف اور بیٹے کا ٹیسٹ کرایا، جو کہ ان کا اسی دن رات میں تھرسڈے کو 30 اپریل کو رات میں ان کا ٹیسٹ ہوا اور 2 مئی کو ان کا رزلٹ آیا، جو کہ میری وائف کا پازیٹیو آیا اور الحمدللہ بیٹے کا نیگیٹو آیا۔ تو اسی وقت میں نے اپنے بیٹے کو تو دوسرے گھر میں شفٹ کر دیا، بھیج دیا، کیونکہ یہ ہم مزید رسک نہیں لے سکتے تھے ان کو یہاں پہ رکھ کے اپنے ساتھ۔ اب یہ حالات ہیں کہ میں اور میری وائف جو ہیں وہ گھر میں ہی ہیں اور ہم دونوں پیشنٹ ہیں۔ آج ایک بڑی مزے کی ٹرم سنی مرتضیٰ وہاب صاحب کی زبانی، 3 T's۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں ٹریس کرتے ہیں اور ہم جو ہیں وہ ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں پیشنٹ کی۔ تو میں نے سوچا کہ ذرا آپ لوگوں کو بھی اس کے ذرا حالات بتائے جائیں کہ یہ 3 T's کس طرح ان کے ورک کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ یہ بھگت چکے ہیں اور ہم لوگوں 90% کووڈ-19 پیشنٹس میں سے ہیں جو ان کے لیے بہت غنیمت ہیں، جو کہ گھروں میں ہی ہم لوگ کوارنٹائن ہیں۔ بمشکل 8 یا 10% انہوں نے ہاسپٹلس میں یہ اجازت دیتے ہیں آنے کی، ورنہ تو وہ کل ڈاکٹر والا جو واقعہ ہے ویسے ہی بھگایا جاتا ہے ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل۔ اسی طرح یہ صرف سندھ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنے کے لیے ویڈیو نہیں ہے، یہ ہر جگہ ایسے ہی حالات ہیں، اور یہ میں ایشورنس کے ساتھ اسی لیے کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ کیونکہ 1 ویک سے اس میں مبتلا ہیں، تو کافی لوگ جنہوں نے ہمارے اسٹیٹس پڑھے ہیں تو ہمارے ساتھ کوارڈینیشن میں ہیں، چاہے وہ پنجاب میں ہوں، چاہے وہ KP میں ہوں، کہیں بھی ہوں، تو ہر جگہ گورنمنٹ کے یہی حالات ہیں، کوئی سیریسنیس یا گورنمنٹ کی طرف سے سروسز اس حوالے سے نہیں دی جا رہی، ہر جگہ یہی حالات ہیں۔ تو 3 T's کا میں بتا دوں کہ میں نے تو اپنا ٹیسٹ خود ہی کرایا کیونکہ مجھے فیور تھا اور جسم میں بہت درد محسوس ہو رہا تھا، اسی دن میں گیا، لیکن اس دن مجھے میرا ٹیسٹ نہیں ہوا، اگلے دن ہوا۔ تو ان کو جب میں نے بتایا کہ میرے گھر میں یہ 2 پیشنٹس مزید ہو سکتے ہیں ایکسپیکٹڈ کیسز، تو یہ ٹریسنگ کی جو بات کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم نے ان کو بتائی، جس کی دوسری T جو یہ بول رہے ہیں ٹیسٹنگ وہ ان کی طرف سے نہیں کی گئی۔ آج مجھے 7th ڈے ہے اس چیز میں مبتلا ہوئے، ابھی تک کوئی ان کی ٹیم ہمارے ہاں نہیں آئی۔ ایک مرتبہ اسی دن جس دن میرا رزلٹ آیا تھا وینسڈے کو، اس دن ایک کال آئی تھی، اس کے بعد کوئی بھی کال نہیں آئی۔ اور تیسری T جو ٹریٹمنٹ جس کو یہ کہہ رہے ہیں، تو مجھے وینسڈے والے دن ٹیسٹ کے رزلٹ والے دن ایک ڈاکٹر صاحبہ کی کال آئی تھی، SIUT سے تعلق تھا ان کا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاس میڈیسنز کون سی ہیں، میں نے ان کو بتایا کہ کل میں OPD میں گیا تھا، تو انہوں نے مجھے یہ ٹریٹمنٹ دی تھی، تو انہوں نے کہا بس آپ یہی کنٹینیو کریں، اور میرا یہ نمبر آپ کے پاس ہے، اور 2 بجے کے بعد برائے مہربانی نہیں کیجیے گا، نہیں پوچھے گا، کیونکہ ہماری بھی فیملیز ہوتی ہیں اور ہم لوگ بھی۔ تو آج ان کو کل سے میں ٹرائی کر رہا تھا کیونکہ میری وائف
کی طبیعت تھوڑی، ان کو بریدنگ پرابلم بھی ہو رہی ہے، اور وہ پیشنٹ بھی رہی ہیں گزشتہ 6-8 مہینے سے سیویئر تھروٹ انفیکشن کی، کھانسی بہت زیادہ ان کو ہوتی ہے اور بریدنگ پرابلم تک وہ چلی جاتی ہے. تو وہ ان کو ابھی فیل ہو رہی ہیں چیزیں، رات کے ٹائم کسی ٹائم وہ ہو جاتی ہیں. تو میں نے ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے 2 دن تک فون نہیں اٹھایا. آج کال اٹینڈ کی تو پوچھا کہ آپ کون ہیں، میں نے ان کو ریفرنس دیا تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ لوگ ہمیں اسائن ہوں، ہمیں ہر دن الگ الگ پیشنٹس اسائن ہوتے ہیں اور ہم نے صرف ان کا فالو اپ لینا ہوتا ہے ایک مرتبہ. اگلے دن ہمیں نہیں پتہ کہ کون سا پیشنٹ کس کے پاس جاتا ہے، اس کو کوئی اسائن بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. بہرحال آپ کی اگر وائف کو یہ پرابلم ہے تو آپ اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں. تو یہ ان کی 3 T's ہیں جن میں ہم گزار رہے ہیں. تو سم اپ کروں اگر میں اس کو، تو یہ وہ حالات ہیں جو ہم لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو بچ گیا سو بچ گیا، اور ہم لوگ جو خود دیکھ سکتے ہیں، چیزوں کو ریسرچ کر سکتے ہیں، یا ہماری اپنی پی آر کے تھرو ہم کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں، تو ہم لوگ کر کے اپنی کیور کر رہے ہیں، اپنا خیال رکھ رہے ہیں. اور باقی دوستوں کو بھی، یا جو لوگ ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن میں لوپ میں ہیں، ہم ان کو بھی گائیڈ کر رہے ہیں. باقی جو ان کی طرف سے یہ 3 T's یا بہت بڑھا چڑھا کے یہ باتیں کی جا رہی ہیں، نہ صرف سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بلکہ ہر جگہ یہی چیزیں ہیں. برائے مہربانی اس ویڈیو کو کوئی کسی ایک کے اگینسٹ وہ نہ بنایا جائے یا نہ سمجھا جائے کہ ہم کسی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. ہر جگہ سے یہی چیزیں معلوم ہو رہی ہیں اور ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں. ہم صرف اور صرف گورنمنٹ کے لیے ڈیٹا ہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں ہیں. ہم زندہ ہیں تو ہمارا نمبر پیشنٹس میں ہیں، ہم کہاں پہ ٹریٹمنٹ یا کوارنٹائن ہیں ہم وہاں پہ گنے جاتے ہیں، اور اگر ہمیں کچھ ہو جاتا ہے تو کتنے لوگ اس بیماری میں فوت ہو گئے. سو وی آر جسٹ ڈیٹا فار گورنمنٹ، نتھنگ ایلس. یہ حقائق ہیں ان کے. زیادہ سے زیادہ ہاں ہم نے سنا ہے کہ ٹیمز جاتی ہیں، اور ان کے پاس بھی کافی لوگ چیخ کے جن کے 14 ڈیز پورے ہو گئے ہیں، کوئی 16 دن بعد بار بار فون کر کے 17 دن بعد ان کا فائنل جو ٹیسٹ ہے وہ لیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ان کی طرف سے کوئی ٹریٹمنٹ، کوئی فالو اپ گورنمنٹ کی طرف سے ڈاکٹرز کا. ایٹ لیسٹ خدارہ آپ لوگ یہ تو کر سکتے ہیں کہ پیشنٹ کو کم سے کم دن میں 2 مرتبہ تو آپ کال کر لیں، آپ ان سے پوچھ لیں. آپ دوا ہمیں نہیں چاہیے، ہم نہیں بول رہے کہ ہمیں آپ میڈیسنس پرووائڈ کریں، آپ کم سے کم فالو اپ تو ایٹ لیسٹ لیں. یہ تو وہ ملک ہے جہاں پہ ظفر مرزا صاحب جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں کیوں اتنی اموات ہو رہی ہیں. ہم انٹرنیشنل فرمز ہائر کر کے ریسرچ اور اسٹڈی اس پہ کروائیں گے. تو ہمیں آلریڈی پتہ ہے آپ لوگوں کی کیا کیپیسٹیز ہیں، ہمیں آپ لوگوں سے بہت زیادہ امید نہیں ہے. لیکن ہم بھی پرائیویٹ سیکٹرز میں جاب کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کیس ہینڈلنگ یا کس طرح کے فالو اپس کیا ہوتے ہیں، اور کس طرح بہت اچھی طرح کم ٹیمز کے ساتھ لوگوں کو مینیج کر سکتے ہیں. خدارہ کم از کم وہ تو کیجئے. بہت زیادہ آپ کے پاس فنڈنگ آ گئی ہے، ہمیں نہیں چاہیے آپ سے کچھ بھی. میڈیسنز فری میں نہیں چاہیے، کوئی آپ سے ہم فری میں ٹیسٹ بھی نہیں کروانا چاہتے، ہم خود ہی کروا لیں گے. لیکن ایٹ لیسٹ آپ کے ڈاکٹرز دن میں 2 مرتبہ پیشنٹس کو کال کر کے فالو اپ تو لے سکتے ہیں. اور اتنی آپ کو بھی عقل ہونی چاہیے کہ ایک ڈاکٹر کو کم سے کم 20 پیشنٹس 30 پیشنٹس آپ اسائن کر سکتے ہیں، جو کہ وہ بھی کیس مینیج کریں شروع سے لے کے اینڈ تک، تاکہ وہ فالو اپ میں میڈیسنز اور اس کی ٹریٹمنٹ سمٹمز اور ساری چیزیں، اس کی پیشنٹ ہسٹری ان کو معلوم ہو. تو اس طرح ہی اب بس جی جو چل رہا ہے، جو زندہ ہیں، جو بچ جاتے ہیں، وہ اپنی ہمت اور اپنی امیون سسٹم یا اپنی جو کوآرڈینیشن وہ کر رہے ہیں، وہ پی آر کے تھرو وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، اسی حوالے سے ہے. باقی تو ہم لوگ اگر بچ بھی گئے تو ہمارا زیادہ کریڈٹ ہمارے پڑوسیوں کو جائے گا، یا وہ لوگ جو ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، ہمارے فیملی ممبرز جو ہیں ان کو جائے گا، یا وہ لوگ جو ہمارے لیے ہم سے کم از کم فون کر کے پوچھ تو رہے ہیں کہ ہم آپ کے پاس پینے کا پانی، آپ کے پاس کھانے کی چیزیں ہیں، آپ کے پاس میڈیسنز ہیں کہ نہیں ہیں. سو تھینک یو سو مچ. ہوپ فلی یہ کافی لوگوں کو جو اس میں بہت زیادہ پریشان ہیں کہ یہ کیسے چیزیں ہوتی ہیں، کیا ٹریٹمنٹ یا کیا کوآرڈینیشن ہوتا ہے، کیا سپورٹ ہوتی ہے، ان کے لیے بہت کام آئے گی یہ ویڈیو. تھینک یو.